صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کا چوتھا باب ہے فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 61واں شعر ہے اس قصیدے کا۔ اس شعر کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو واقعات رونما ہوئے تھے ان میں سے ایک اہم واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ آپ سب سے پہلے شعر دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَبَاتَ إِيوَانُ كِسْرَى وَهُوَ مُنْصَدِعٌ كَشَمْلِ أَصْحَابِ كِسْرَى غَيْرَ مُلْتَئِمِ۔ شعر پڑھ دیا، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور کسریٰ کا شاہی محل ٹوٹ گیا جیسے کسریٰ کے لشکر کی جمعیت منتشر ہو گئی اور دوبارہ جڑ نہ سکی۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے اس میں باتا۔ باتا کا مطلب ہوتا ہے رات گزارنا یا رات کے وقت کسی کام کا ہونا۔ تو چونکہ جو کسریٰ کا شاہی محل، اس کے جو کنگرے ٹوٹے تھے وہ رات کے وقت ٹوٹے تھے، تو اس لیے یہاں پہ باتا کا لفظ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اگلا لفظ ہے ایوان۔ ایوان اصل میں ایک محل کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ جو آگے سے بند ہوتا ہے اور اس میں بادشاہ کا تخت اور اسی طریقے سے وزراء کی کرسیاں ہوتی ہیں اور آگے سے وہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو ایوان ہوتا ہے، یہ جو محل کا حصہ ہوتا ہے اسے ایوان کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو کسریٰ کا جو شاہی محل تھا، اس کے ایوان کا ایک حصہ آج بھی موجود ہے جو کہ لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ تو یہ ہو گیا کسریٰ کا جو ایوان تھا وہ رات کے وقت منصدع ٹوٹ گیا۔ وہوا وہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا، وہ عربی کے لیے اس کے لیے اندر ہوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ شمل کا مطلب ہے یہاں پہ جمعیت، اصحاب کسریٰ، یعنی جو کسریٰ کا جو لشکر تھا یا کسریٰ کی جو حکومت تھی اس کی جمعیت منتشر ہوگی۔ ملتئم اس کا مطلب ہوتا ہے ملنا، جڑنا، پھر وہ دوبارہ مل نہ سکی۔ غیرہ کا مطلب نہ ہونا، دوبارہ مل نہ سکی، دوبارہ جڑ نہ سکی۔ بہرحال یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلے اب یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ جو کسریٰ ہے اس وقت جو فارسی لوگ تھے ان کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب ہوا کرتا تھا کسریٰ۔ بالکل اسی طریقے سے جیسا کہ رومی لوگوں کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کیسر کہا جاتا تھا۔ تو اصل میں یہ جو شعر ہے اس میں ایک مشہور واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع کے اوپر ظاہر ہوا تھا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جس صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اس سے اگلی رات یہ واقعہ پیش آیا کہ جو کسریٰ کا ایوان تھا اس میں زلزلہ برپا ہوا جس سے کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ اس کے علاوہ کچھ اور واقعات بھی پیش آئے تھے جس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے چل کے اشعار کے اندر آئے گا۔ تو جب صبح ہوئی ہے تو کسریٰ نہایت پریشان تھا۔ اس نے اپنے وزراء کو جمع کیا اور ابھی مجلس جاری تھی کہ ان کا جو چیف جسٹس ہے اس کا نام تھا موبزان۔ اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچتے ہوئے لے جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کے وہ تمام ممالک کے اندر پھیل گئے۔ تو کسریٰ نے عبد المسیح غسانی کو خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے، اس زمانے کے اندر ایک بڑے مشہور عالم تھے سطیح، تو ان کے پاس بھیجا کہ آپ ان سے جا کے خواب کی تعبیر معلوم کر کے آئیں۔ تو جب یہ سطیح کے پاس گئے ہیں تو جو سطیح عالم تھے انہوں نے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے عبد المسیح تو خوب سن لے کہ جب کلام الہی کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے، صاحب عصا ظاہر ہو جائے اور دریائے ساوا خشک ہو جائے، فارس کی آگ بجھ جائے تو سطیح کے لیے شام نہ رہے گا۔ بنو ساسان کے چند مرد اور چند عورتیں یہ کنگروں کے بقدر بادشاہت کریں گے اور جو چیز آنے والی ہے وہ گویا کہ آ ہی گئی ہے۔ تو سطیح نے یہ والی تعبیر دی اور یہ کہتے ہی پھر سطیح کا انتقال ہو گیا۔ تو جب یہ والی تعبیر کسریٰ کو بتائی گئی ہے تو کسریٰ نے یہ والی تعبیر سن کر کہا کہ 14 سلطنتوں کے گزرنے کے لیے ایک مدت چاہیے، اس لیے کچھ وقت تک تو ہم مزے لوٹیں گے، لیکن ہوا یہ کہ جو 10 سلطنتیں تھیں وہ 4 سال کی قلیل مدت میں ہی ختم ہو گئیں اور جو باقی 4 تھی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حکومت کے اندر ختم ہو گئیں۔ تو اس اعتبار سے پھر جو کسریٰ جو زمانے کے اندر سپر پاور تھا اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کسریٰ کے جو محل تھے اس کے کنگرے ٹوٹ گئے اور کسریٰ کے جو لشکر تھا اس کی جمعیت منتشر ہوگی، وہ دوبارہ مل نہ سکی۔ اب جمعیت کیسے منتشر ہوئی ہے، دوبارہ جڑ نہ سکی، اس کے بارے میں بھی آپ تھوڑا سا سمجھ لیں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے کسریٰ کو ایک خط بھیجا تھا۔ اس خط کا مضمون یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اسلام قبول کر لیں اور آپ محفوظ ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے انکار کیا تو تمام مجوسی قوم کا گناہ بھی آپ کے ذمہ ہوگا۔ تو جب اس نے یہ خط پڑھا تو وہ حیران ہو گیا اور اس کو غصہ آ گیا اور غصے میں آ کے اس نے وہ خط پھاڑ دیا
اور کہا کہ ہمارے غلام ہم سے اس طریقے سے مخاطب ہوتے ہیں اور ہم سے تابعداری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پھر اس نے یمن میں اپنے گورنر کو خط لکھا، اور یمن میں ان کا گورنر تھا بازان اس کا نام تھا، کہ خط لکھا کہ محمد کو گرفتار کر کے میرے پاس حاضر کریں۔ تو یہ جو بازان تھا، جو گورنر تھا یمن کا، اس نے 2 آدمیوں کو بھیجا مدینہ منورہ میں۔ اب یہ جو 2 آدمی مدینہ منورہ میں آئے ہیں تو رعب کے مارے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہہ نہ سکے، اور یہ دونوں داڑھی منڈے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہیں داڑھی منڈوانے کا کس نے حکم دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے رب نے حکم دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ داڑھی کے بال بڑھاؤ اور مونچھوں کو کاٹو۔ پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی فرمایا قاتل ربی ربا کا، کہ میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ پچھلی رات کو اللہ تعالیٰ نے کسریٰ پر اس کے بیٹے کو مسلط کر دیا تھا۔ اس کا بیٹے کو اپنے باپ کی جو بیوی تھی شیرین، اس پر یہ عاشق تھا، شیروے اس کے بیٹے کا نام تھا، تو اس نے قتل کر دیا۔ تو یہ جو کسریٰ تھا اس کو شاید پہلے سے اس چیز کا اندازہ تھا کہ مجھے قتل کیا جا سکتا ہے، تو اس نے قاتل کی موت کا انتظام کیا ہوا تھا۔ وہ انتظام اس نے یہ کیا تھا کہ اس نے خزانے کے اندر ایک شیشی کے اندر زہر رکھ کے اور اس پر یہ لکھ دیا تھا کہ یہ جماع کے لیے دوائی ہے، جو شخص یہ دوائی کھا لے گا وہ کثرت سے جماع کر سکے گا۔ تو جب شیروے نے خزانے میں گیا اور اس نے وہ شیشی دیکھی ہے تو وہ اس شیشی کو وہ پی گیا، جس کی وجہ سے وہ زہر کی وجہ سے اس کا جو بیٹا تھا شیروے، اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس طریقے سے ہوا یہ کہ خاندان کے اندر پھر اس طریقے سے خانہ جنگی ہو جاتی ہے، اور 4 سال میں تقریباً 10 بادشاہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر آخرکار ہوا یہ کہ حکومت کے لیے کوئی مرد باقی نہ بچا، تو انہوں نے ایک عورت کو بادشاہ بنا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جو اپنا حکمران عورت کو بنا لیتی ہے۔ پھر یہ کہ 14 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت کے اندر لشکر نے قادسیہ میں ان کے ساتھ جنگ کی، بڑی مشہور جنگ ہوئی ہے جس میں ان ایرانیوں کو شکست فاش ہوئی ہے، اور یہ جو پوری سلطنت تھی یہ بالکل سرے سے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ان کا تھوڑا سا تذکرہ ہے۔ شعر نمبر 62 ہے۔ گزشتہ شعر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلقہ ایک واقعہ ذکر کیا گیا تھا کہ کسریٰ کا ایوان وہ گر گیا تھا۔ آج کے شعر میں اسی مضمون کو ہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ عبارت دیکھ لیں، وَالنَّارُ خَامِدَةُ الْأَنفَاسِ مِنْ أَسَفٍ عَلَيْهِ وَالنَّهْرُ سَاهِ الْعَيْنِ مِنْ صَدَمِ۔ یہ میں نے عبارت آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور آگ کے شعلے ایوان پر افسوس کی وجہ سے بجھے ہوئے ہیں، اور نہر فرات کی آنکھ غم کی وجہ سے غافل ہو گئی۔ مطلب یہ کہ اپنے بہنے کی جگہ بھول گئی ہے۔ یہ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں ایک ایک لفظ کی طرف۔ نار یہ کہتے ہیں آگ کو، خامدہ، خامدہ کا مطلب ہوتا ہے بجھ جانا، مطلب یہ کہ جو آگ ہے اس کے شعلے بجھ گئے ہیں۔ انفاس کہتے ہیں سانس کو، تو مطلب یہاں پر یہی ہے کہ جو آگ کے جو شعلے ہیں وہ بجھ چکے ہیں۔ من اس کا مطلب ہوتا ہے سے، اسف کہتے ہیں افسوس کو، افسوس کی وجہ سے، یعنی جو پیچھے ہم نے ذکر کیا تھا گزشتہ شعر کے اندر کہ جو کسریٰ کا جو ایوان تھا وہ گر گیا، جیسے کہ میں نے آپ کو بڑی ساری تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے۔ جو آگ تھی اس کے شعلے بھی اسی پر افسوس کی وجہ سے بجھ گئے۔ باقی اس کی تشریح کیا ہے وہ میں انشاءاللہ ترجمے کے بعد کرتا ہوں۔ اور نہر سے مراد یہاں پہ نہر فرات ہے، جس کو دریائے فرات بھی کہتے ہیں۔ اگلا لفظ دیکھیں ساہی، اس کا مطلب ہوتا ہے بھولنا۔ عین کہتے ہیں آنکھ کو، یعنی ان کی جو آنکھ ہے وہ بھول گئی ہے۔ من اس کا مطلب ہوتا ہے سے۔ آخری لفظ ہے صدم۔ صدم کا ایک معنی تو ہوتا ہے دروازہ بند کرنا، اور ایک معنی ہوتا ہے غمگین ہونا، غصہ ہونا، تکلیف محسوس کرنا۔ تو یہاں پر جو شعر ہے اس شعر کے اندر یہی غمگین ہونے والا معنی ہے، یعنی کہ جو نہر فرات ہے، دریائے فرات ہے، وہ غم کی وجہ سے جو اپنے بہاؤ کی جگہ ہے وہی بھول گئی ہے، اور وہ اس طرف سے نہیں چل رہی ہے۔ بہرحال یہ ہو گیا اس کا لفظی ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ۔ اب چلتے ہیں اس شعر کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلے بات اب یہاں پر یہ سمجھے کہ جو مجوسی تھے یہ آگ کی پرستش کیا کرتے تھے، اور ان کے وہاں پر ایک آگ تھی جو کہ 1000 سال سے جل رہی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے تو جہاں پر دیگر واقعات رونما ہوئے ہیں، وہاں پر ایک بڑا واقعہ یہ بھی رونما ہوا ہے کہ وہ جو آگ جل رہی تھی 1000 سال سے وہ خود بخود ہی بجھ گئی، جس کی وجہ سے جو فارسی لوگ تھے، جو مجوسی لوگ تھے، وہ پریشان ہو گئے۔ اور اسی طرح جو نہر فرات، جو دریائے فرات ہے، وہ عراق کے اندر چلا کرتا تھا، اور عراق بھی اس وقت ایران یعنی فارس کے ہی زیر سلطنت تھا۔ تو جو نہر فرات تھی وہ مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی اہل فارس کے علاقے میں آتی تھی، پھر وہاں سے متعدد چھوٹی چھوٹی نہریں جا کر پھر دوبارہ اسی دریائے فرات میں مل جاتی تھی۔
تو جو دریائے فرات تھا وہ ان ایرانیوں یعنی فارسیوں کی زندگی کا اہم ترین حصہ تھا۔ نوشیروان نے اس کے اوپر ایک پل بھی بنایا ہوا تھا، اسی طریقے سے دیگر عمارتیں بھی موجود تھیں اور اس کے آس پاس بہت سے آتش کدے تھے جہاں پر آگ کی پوجا کی جاتی تھی۔ تو بہرحال جس مبارک رات میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، تو 1000 سال سے مسلسل جلتی ہوئی جو آگ تھی وہ بھی بجھ گئی، اور جو نہر فرات تھی اس نے بھی اپنا راستہ تبدیل کر کے دمشق اور عراق کے درمیان نیا راستہ اختیار کر لیا۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ نہر فرات کا راستہ تبدیل کرنا اور آگ کا بجھ جانا، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو نبوت پہلے بنی اسرائیل کی لڑی میں چلتی آ رہی تھی وہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل ہو چکی ہے۔